بابا چھڑا کے لے جائے گا، دھکے سے بچا کے لے جائے گا، اسی لڑ پھاڑ لیا جی اصا لجپالاں دا لڑ پڑیا، سانو ڈر کسی دا نہیں۔ لجپال وغیرہ خود جب جائیں گے نا لگ سمجھ جائے گی یہ بھنگی چرسی وہاں پہ کیا کام آنے والے ہیں، یہ نشئی ٹولہ وہاں پہ کہاں پہ کام آنے والا ہے، جن کو اپنا ہی پتہ نہیں دھت بیٹھے رہتے ہیں، یہ وہاں پہ کام آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کہ روکنے والا رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کی ذات اتنی رحم کرنے والی، اتنی غفور رحیم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی انسان سے غلطی ہو جائے فوراً سے اللہ سے معافی مانگے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیں، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ومن تاب، جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، یعنی چور مرد اور چور عورت، اگر انہوں نے کسی نے چوری کر لی ہے، اور چوری کسے کہتے ہیں، جو کسی کا محفوظ شدہ مال چرائے، کسی کا محفوظ ہو مال، کسی نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہو، اس کو چرا کے لے جائے، یعنی کسی کی ملکیت میں سے انسان اس کو پتہ نہ چلنے دے اور چرا کے وہ لے جائے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو فقطعوا ایدیہما، اب وہ مرد اور عورت اگر پکڑے جائیں تو پھر کیا کرو، ان کے ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ کون سا کاٹنا ہے؟ یہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، اور گھٹے سے کاٹنا ہے، اس گھٹ سے نہیں، یہاں سے دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، اور کاٹے گا بھی کون؟ حکام، عام بندے کا کام نہیں ہے یہ، ہر بندہ جس کو چور کو مرضی پکڑے ہاتھ کاٹ دے، یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سزا دینے والے جو حکام ہیں، وہ جناب عدالتیں ہیں، سارا کچھ وہ کریں گے، دوسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا ہاتھ کاٹنے کا معاملہ حکام کے پاس ہے۔ اب دنیا میں چوری کرنے کا انجام کیا ہے؟ جزاء بما کسبا، اب یہ ہاتھ کاٹنا یہ دنیا میں عذاب ہے رب العالمین کا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہاتھ کیوں کاٹا گیا، اور کاٹنا بھی کیا ہے؟ سب لوگوں کے سامنے کاٹا تھا، اگر لوگوں کو کان ہو جائیں۔ نکالا من اللہ، یہ روک تھام ہے اللہ کی طرف سے، یہ معنی کرے تب بھی بہتر ہے۔ یہ نکال کا معنی ویسے ہے سزا، لیکن اس کا معنی نکال کا معنی روک کریں تبھی بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ اگر سب کے سامنے حضرت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کے حکم کو سب کے سامنے نافذ کیا جائے گا، تو پھر اس وقت کے دیکھنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اس کام سے رک جائیں گے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہوگا پھر بھی باز آ جائے، کام خراب ہو گئی، تو ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ کے بغیر تو میں ٹونڈا بن جاؤں گا، کیا بنے گا میرا؟ تو اس لیے انسان 100 بار سوچے گا یہ کام کرتے ہوئے۔ اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، امن سکون تبھی آئے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے اوپر قادر ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے سامنے ہٹ نہیں سکتا۔ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ حکیم،
حکیم ہے، جو اللہ پاک نے سزائیں مقرر کی ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں۔ اللہ کی سزائیں کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ نے جو احکامات دی ہیں، سزائیں دی ہیں، سزاؤں کا بتایا بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا ہوا یہ۔ اور آگے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، انسان چوری کرتا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، جس کا اس نے مال چرایا تھا ان کو واپس کر دیا، یعنی جس کو پتا تھا اس کو میں نے فلاں فلاں کا مال چرایا ہے، فلاں فلاں کو میں نے اس کو مال واپس کر دیا ہے، پھر انسان اللہ سے توبہ کرے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی توبہ کے اوپر قائم رہے، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہونے والے، یعنی اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کیوں قبول فرماتے ہیں؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، غفور ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کی ذات اتنی رحم کرنے والی، اتنی غفور رحیم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی انسان سے غلطی ہو جائے فوراً سے اللہ سے معافی مانگے، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اور اللہ نے فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، لا عیسیٰ ولا امہ، اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے لیے اختیار نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو نظام چل رہا ہے وہ چلائے، نہیں، بلکہ کس کے اختیار میں ہے؟ سارے کا سارا اختیار صرف اللہ کا ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، لہ ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، روکنے والا نہیں ہے، تو ٹوکنے والا بابا چھڑا کے لے جائے گا، دھکے سے بچا کے لے جائے گا، اسی لڑ پھاڑ لیا جی، اصا لجپال نہ دا لڑ پڑیا سانو ڈر کسی دا نہیں، لجپال وغیرہ خود جب جائیں گے نا لگ سمجھ جائے گی، وہاں پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی کان لگائیں گے نا، حدیث میں آتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ یہ بھنگی چرسی وہاں پہ کیا کام آنے والے ہیں؟ یہ نشئی ٹولہ وہاں پہ کہاں پہ کام آنے والا ہے؟ جن کو اپنا ہی پتہ نہیں دھت بیٹھے رہتے ہیں، یہ وہاں پہ کام آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کہ روکنے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بندہ اپنا جے، یہ وہاں پہ کہہ نہیں سکیں گے، صرف یہ گرپے ہیں، لوگوں کو صرف پاگل بنانے کے لیے ہیں۔ اور وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، عذاب دینے کے اوپر بھی قادر ہے، کوئی اس کی قدرت کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کی طاقت کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، اور معاف کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حدیث میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ طائفہ تھی، ایک عورت وہ رستے میں آ رہی تھی، کتا اس نے دیکھا ہے کہ کنویں کے پاس بیٹھ کے گیلی زمین کے اوپر اپنی زبان کو رگڑ رہا ہے، اس کو ترس ہے، اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، اس کو ذرا اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کے نیچے سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے کیا کر دیا اس کو۔ مطلب انسان ایسی ذات کے سامنے پھر بھی جناب وہ گناہ لے کے چلا جائے، انسان کی بڑی بدبختی ہے۔ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، اگر انسان سچے دل سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، پکا ذہن بنا لے، اللہ تعالیٰ فوراً سے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہماری توفیق۔